فارس مانی کو صبح تک ہوش آ گیا تھا۔ وجدان وہیں تھا، لہٰذا وہ اس کے روم میں شفٹ کیے جانے کے فوراً بعد ہی اس سے ملنے گیا تھا۔ رفیق بھی صبح ہوتے آ گیا تھا۔ تو یہ تھا تمہارا پیشہ، مصیبت میں مدد کے بجائے راہ سے ہٹانے والا۔ وجدان کے پاس اس کا مائنڈ بدلنے کا بہترین موقع تھا۔ آج وہاں کوئی مکروہ ہنسی نہیں تھی، سنجیدگی تھی۔ یہی ہیں تمہارے وہ پیارے جو تمہاری جان کے در پہ ہیں۔ یہ لوگ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ تم سے جان چھڑوانے کے لیے وہ تمہیں مارنا چاہتے تھے۔ اب بھی تم ان بدبختوں کا ساتھ دو گے؟ وجدان نے اسے ایموشنل کرنا چاہا تھا مگر وہ چپ تھا۔ انسپکٹر، تم اپنی فضول کوششیں بند کر دو اور مجھے مت بتاؤ کہ کیا صحیح ہے۔ تو گویا ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میری آفر قائم ہے فارس، ہمارا ساتھ دو اور اپنی جان بچاؤ۔ تم لوگوں کو بے موت مرنے کا شوق آخر کیوں ہے؟ وجدان کو بھی غصہ تھا۔ پیشہ 2 وقت کی روٹی دیتا ہے تو یہ بھی حق رکھتا ہے کہ جان لے لے۔ اور کیا بھروسہ تم لوگوں کا؟ خود ہی حملہ کروا کر اب مجھے سمجھانے آ گئے ہو؟ اب تو وجدان کا سر گھومنے لگا تھا۔ کیسی گھٹیا سوچ اور ڈھیٹ مٹی سے بنا تھا وہ۔ یہ ہسپتال نہ تو آج سچ کہہ رہا ہوں میرے ہاتھوں تم ضائع ہو جاتے۔ تم لوگوں کو صرف ٹارچر کی زبان سمجھ آتی ہے، اب اسی میں بات ہوگی۔ وجدان ضبط کرتا اٹھ گیا اور وہ گھناؤنی ہنسی مسکرا دیا۔ وجدان اس کا منہ توڑنے بڑھا مگر رفیق نے بمشکل روکا۔ لے جاؤ اپنے اس جذباتی آفیسر کو۔ اب تو رفیق بھی غصے میں تھا مگر وہ دونوں فی الحال کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ارسلان نے ان کی ٹیم کو مزید 6 ماہ کا وقت دیا تھا اور یہ آخری ٹائم تھا۔ فارس مانی کے ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی اسے سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں اس کا جسمانی اور ذہنی ریمانڈ ساحر اور اس کی ٹیم کو سونپا گیا تھا۔ وجدان، عادل اور رفیق کو ڈرگ کے اس نیٹ ورک کی تمام چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن جمع کرنے کا کام دیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ مراد بہلول اور اس کے گرد گہری نظر رکھنے کا بھی کہا گیا تھا۔ سمیع کی تلاش کے لیے ثبوت تو تھے مگر وہ نہ جانے کس بل میں تھا کہ کسی بھی خبری یا کسی بھی ایجنسی سے اس کی لوکیشن نہیں مل پا رہی تھی۔ چور کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے، اگر وہ منشیات کا گینگ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی بھول ضرور کرے گا۔ فی الحال یہی حل تھا کہ خاموشی کے ساتھ تمام ثبوت اور گواہ اکٹھے کیے جائیں، کیونکہ مراد بہلول کے گرد گھیرا تنگ کرنا اب پہلے سے مشکل کام تھا۔ دوسری طرف وجدان نے عادل اور رباب کے نکاح جمعے کے دن رکھ دیا تھا۔ ابھی صرف نکاح کرنے کی تجویز دی تھی اور سبھی اس پر متفق تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سادگی سے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ گھر کے لان میں ہی ہلکی پھلکی لائٹنگ کروا دی گئی تھی۔ سمیر اس کے بعد نظر نہیں آیا تھا اور زالے نے کچھ دن سے اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر دی تھی مگر آج وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ بلیک جینز کے اوپر ہاف وائٹ لانگ شرٹ، گلے میں تھوڑا لمبا اسکارف ڈالے، بالوں کو پونی میں مقید کیے وہ گاڑی گھر کے گیٹ سے باہر نکال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ زندگی اس رب کی امانت ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہاں جو کچھ بوئیں گے وہاں وہی کچھ کاٹنا پڑے گا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بس نیک اعمال والوں کو انعام کے بدلے جنت دی جائے گی اور برے اعمال والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ بس تم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فساد برپا کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے چاروں طرف وہ آواز سن رہی تھی، مسجد کے مرکزی دروازے کے پیچھے کھڑی، خود کو پھر سے ایک پناہ میں لیے۔ اسے یاد تھا کہ وہ آج آئے گا اور وہ آیا تھا جمعے کا خطبہ دینے اور وہ اسے سننے کے لیے پھر سے مسجد آئی تھی۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تمام لوگ مسجد کے اندر اور صحن میں بیٹھے اس آواز کو توجہ سے سن رہے تھے۔ ہر طرف ایک سکون سا تھا۔ دنیا کی راحتیں تو فانی ہیں میرے عزیزو، اصل زندگی تو وہ ہے جب ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جب ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائیں گے۔ یہاں کی مشکلات وہاں کی آسانیوں کا در کھولیں گی۔ بس جو دنیا کی آزمائشوں سے گھبرا جائیں گے وہ ممکن ہے بھٹک جائیں، لیکن جو اللہ کی دی آزمائش پر صبر کریں گے وہ حقیقت میں فلاح پائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا رب کہہ چکا ہے کہ وہ صابر کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے دکھ یہیں رہ جانے والے ہیں، ان سے مت گھبراؤ، اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ ذالکہ دل چاہا وہ رو دے، نہ جانے کیوں آج بہت مدت کے بعد اسے رونا آیا تھا۔ کیا اللہ اسے بھی دوست بنا لے گا؟ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اسکارف سر پر درست کرتے وہ دروازے سے باہر آ گئی، قدموں میں بے پناہ تھکن لیے گاڑی کھولی اور بیٹھ گئی۔ وہ آواز بھی خاموش ہو چکی تھی مگر زالے کی نظریں مسجد کی راہداری کی جانب تھی۔ اللہ پاک مبارک کرے، میں بالکل وقت پر آ جاؤں گا۔ وہ اپنے خیالوں میں تھی جب اسے دروازے کے قریب اور امام مسجد نظر آئے۔ سفید کاٹن کا سوٹ پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی رکھے، وہ کتنا پاکیزہ لگتا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی مگر اسے دیکھنے کی چاہت حاوی ہوئی تو پھر سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اللہ پاک برکت ڈالے، بس آپ کی دعا چاہیے۔ وہ اسے سن کم دیکھ زیادہ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی زالے کی گاڑی تھی، وہ انہیں واضح دیکھ اور سن سکتی تھی پر اس کی سننے کی حس تو
طاقت تھی۔ میری ساری دعائیں ہیں برخودار، وہ سب بہتر کرے گا، امام صاحب نے شفقت بھرے انداز میں کہہ کر اسے رخصت کیا تو وہ مسجد کے پیچھے کی جانب چلا گیا۔ شاید اس کی گاڑی وہیں تھی، وہ زالے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر اس کے دل اور دماغ پر رقم ہو گیا تھا۔ کوئی شک نہیں رہا تھا تب جب گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے وہ رو دی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، نہ جانے اپنی کس محرومی پر اور نہ جانے اپنی کس جسارت پر کئی برسوں کا غبار آج برس گیا تھا۔ یہ بہتری کی نوید تھی۔ نکاح اپنے وقت پر طے پا گیا تھا۔ سفید اور ہلکے گلابی فراک میں رباب کسی پری کا روپ دھارے تھی، جبکہ عادل بھی سفید شلوار قمیص پہنے تھا۔ وہ اور وجدان آج ایک جیسے لگ رہے تھے۔ ہنا کی تو مسکراہٹ ہی نہیں تھم رہی تھی۔ احمد صاحب الگ اپنے بچوں پہ واری جا رہے تھے۔ اصل خوشی تو وجدان کے چہرے پر تھی۔ رباب کو عادل کے پاس سونپ کر اسے دلی اطمینان ملا تھا اور اپنے سب سے پیارے فرض کو نبھانے کی خوشی بھی الگ تھی۔ رباب کے چہرے پر اس نے آج ایک خوبصورت رنگ دیکھا تھا جو شاید محبت کا تھا، اور کچھ حسن نکاح نے بھر دیا تھا۔ بس اب ہم نے زیادہ ویٹ نہیں کرنا وجدان بھیا، جلدی رباب کو پکا والا لینے آ جائیں گے۔ مہمان جا چکے تھے، وہ لوگ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہنا اور رباب سب کو کیک سرو کر رہی تھی۔ ہنا کی بات پر رباب نے اس کے پاؤں پہ پاؤں مارا تو سب ہنس دیے۔ دلہا میاں بھی مسکراتے نظر آئے۔ بھائی تم رباب کی اور رباب تمہاری، جب دل چاہے لے جاؤ اسے، وہ بھی شرارتی انداز میں بولا تھا۔ ہاں بھائی وجدان، اب رخصتی کا کیا ارادہ ہے؟ کب تک رباب بیٹی کو ہمارے گھر کی رونق بناؤ گے تم؟ احمد صاحب بھی بےتاب نظر آ رہے تھے، جبکہ رباب تو سب کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ ایک تو نکاح اور ابھی سے رخصتی کی باتیں، ابھی تو اسے کچھ دن یہاں کی رونق رہنے دیں، جب حوصلہ ہوا تو یہ کام بھی کر دیں گے۔ وجدان نے رباب کی طرف دیکھا جو اب ایموشنل ہونے کو تیار تھی۔ یہاں رہے یا وہاں ایک ہی تو بات ہے وجدان بھیا۔ ہنا نے بھی حصہ ڈالا۔ نہیں ہنا، پھر یہ بڑی ہو جائے گی۔ وجدان کے لہجے میں اداسی سی تھی اور رباب کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آن پہنچے تھے۔ اگر ہنا بر وقت نہ بولتی تو وہ سچ میں رو دیتی۔ ارے ارے یہ سب ایموشنل کیوں ہو رہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، ہنا نے کہا تو معاملہ سنبھلا۔ اللہ خیر سے وہ وقت لائیں، احمد صاحب نے دل سے کہا تو سب نے بیک وقت آمین کہا۔ آمین آمین ثم آمین۔ ہنا کا آج کے دن سنجیدہ ہونا ناممکن تھا۔ رباب بھی اب ہنس دی تھی۔ چلو پھر ہم چلتے ہیں۔ احمد صاحب اس وقت سو جاتے تھے، لہٰذا وہ اجازت لیتے ہوئے بولے تو عادل بھی اٹھ گیا۔ میں تو آج یہیں اپنی بھابھی کے پاس ہوں، آپ جائیں، ہنا نے پاس کھڑی رباب کے گرد بازو پھیلاتے کہا تو سب مسکرا دیے۔ عادل نے ایک نظر رباب کو دیکھا اور چلا گیا۔ احمد صاحب بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ بہت ناانصافی ہے عادل بھیا، ملے بنا جا رہے ہیں، تم روکو جا کے، لڑکی کیسی بیوی ہو۔ وجدان بھی انہیں دروازے تک چھوڑنے گیا تھا جب ہنا نے اسے کہا۔ رباب کا تو منہ ہی کھل گیا۔ اوف ہنا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے مجھے دیکھ کر اسمائل تو دی ہے، یہ بہت ہے نا؟ وہ منہ بنائے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو ہنا کی ہنسی نکل آئی۔ اسمائل ہی دے سکتے ہیں نا بیچارے سب کے بیچ، اب وہ منہ بنائے بولی تو رباب ہنس دی۔ تم مار کھاؤ گی، وہ شرماتے ہوئے بولی تو ہنا نے اس کا گال پکڑ کر کھینچا۔ اوئے ہوئے، شرمانا تو دیکھو، وہ بھی ابھی صرف اسمائل دی گئی، ہنا کہاں باز آنے والی تھی، اور رباب کا تو دل کر رہا تھا جھوم جھوم کر پوری دنیا کو بتائے کہ عادل اس کا ہے، اپنی قسمت پر رشک تھا اسے، اور کیوں نہ ہوتا۔ وہ صبح اٹھی تو اس کے فون پر ہادی کی مس کالز تھیں، وہ آج آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے زالے سے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ کیا بے چینی ہے ان کو، آ جو رہے ہیں، جو کلاس لینی ہے آ کر لے لیں۔ 8 مس کالز، وہ بیزاری سے فون دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ زالے، وہ فون خاموشی سے کان سے لگائے تھی جب کوئی بولا۔ اس نے نمبر دیکھے بنا اٹھا لیا تھا، لیکن آج وہ آواز پہچان گئی تھی۔ سمیر کی ہمت کچھ دنوں کے وقفے کے بعد دوبارہ جوان ہو گئی تھی۔ تمہیں مرنے کا اتنا شوق ہے کیا؟ دنیا کے ڈھیر ترین انسان ہو تم ویسے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹاتے ہوئے بولی۔ دن چڑھ چکا تھا، موت سے نہیں ڈرتا ہوں، پلیز زالے ایک بار مجھ سے مل کر میری بات سن لو۔ وہ نہ جانے اتنا بے بس کیوں تھا۔ مجھے تم میں اور تمہاری کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں، جاؤ اپنا وقت برباد نہیں کرو، وہ نارمل انداز میں بولی تھی۔ پلیز زالے، صرف ایک آخری بار۔ وہ التجا پر اتر آیا تھا اور زالے کو کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا نہ ہو تمہیں میری آہ لگ جائے، میں یہ تک برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھیکی آواز لیے تھا۔ زالے متوجہ ہوئی تھی۔ تمہاری آہ بھی تمہاری طرح فضول ہی ہوگی، زالے مراد کو نہیں لگے گی، وہ غرور لیے بولی تھی۔ لگ بھی جاتی ہیں، ایسا نہ ہو کوئی تم سے بھی میری طرح پیش آئے۔ اب کی بار زالے کا دل ہلا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، زالے اپنے اندر کی وحشت یوں ہی چھپاتی تھی۔ پلیز مل لو مجھ سے زالے، التجا برقرار تھی۔ تم سے ملنا اب ضروری ہے، وہ سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ کیا کرنے والی تھی یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ مل لیتے ہیں، کیفے آ جانا، اور ہاں تمہیں یہ آخری ملاقات ہمیشہ یاد رہے گی۔ ہیو اے گڈ لائف۔ وہ مزے سے فون بند کر چکی تھی اور دوسری طرف بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ تم بھی یاد کرو گے کہ زالے مراد کون ہے، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی تھی، اور وہ کچھ بڑا سوچ رہی تھی۔ یہ ڈن تھا، لیکن کیا؟ اس کا اندازہ تو فی الحال ممکن نہیں۔
جی بالکل، مجھے آپ کا انتظار ہے، یقیناً ہم ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ کنزا اور بہلول ناشتے کی میز پر تھے جب بہلول کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر، سی یو، وہ مسکراتا ہوا کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ کنزا نے ایک نظر دیکھا، کبھی خوشی نہیں دیکھی اس چہرے پر، کیوں ماتم بچھائے رکھتی ہو؟ وہ تپ چکا تھا، لیکن کنزا کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ تو کوئی ایسی لے آئیں جس کے چہرے پر آپ کے پسندیدہ رنگ ہو۔ میں نے تو یہ مشورہ بہت پہلے سے دے رکھا ہے۔ وہ آج پہلی بار اسے لاپرواہ لگی تھی۔ اب سوچتا ہوں مان لیتا تو بہتر ہوتا، ورنہ تمہارے منہ پر سوگواری کے سوا آج تک کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بھی لاپرواہ تھا، بالکل بے حس۔ مجھے میری یہ سوگواری بھی عزیز ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ مزے سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی۔ خیر تم اپنی نحوست جاری رکھو، آئی ڈونٹ کیئر۔ کل رات ایک ڈنر رکھا ہے، ہادی کے آنے کے ساتھ ہی امریکہ سے میرے کچھ دوست آ رہے ہیں۔ ویسے بھی جج بننے کی پارٹی ڈیو تھی تو سوچا سب کو انوائٹ کر لیا جائے۔ تم دیکھ لینا سب انتظام، وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ کیوں آ رہے ہیں؟ میرا مطلب کوئی خاص مقصد؟ کنزا کو نہ جانے کیوں تشویش ہوئی، ہم سے ملنے اور زالے کو دیکھنے۔ کنزا شوق ہی تو ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ پتہ نہیں کن دوستوں کو بلایا ہے۔ نہیں، زالے کے لیے میں کچھ بھی آپ کی مرضی کا ہونے نہیں دوں گی مراد، بہت ہو گیا۔ اب ماں بن کر اپنی بیٹی کے لیے ہر برا فیصلہ رد کر دوں گی۔ وہ اٹل ارادے سے سوچ رہی تھی۔ انہیں اب انتظار تھا تو بس ہادی کا۔ کب میری گڑیا اتنی بڑی ہوئی اور کب کسی کی بہو کسی کی بیوی بن گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جانے سے پہلے اسے دیکھنے آیا تھا اور اسے جاگا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم خوش تو ہو نا رباب؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے بٹھائے پوچھ رہا تھا، اور بدلے میں وہ مسکرا دی تھی۔ میرے بھیا میرے لیے جو بھی کریں گے وہ میرے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔ وجدان کے اطمینان کے لیے یہ بہت زیادہ تھا۔ بالکل، بھیا کی جان تم میں بستی ہے۔ تم جب خوش ہوتی ہو تو مجھے خود بخود خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میری ساری دعائیں میری پرنسس کے لیے ہیں۔ وہ اسے خود سے لگاتے بولا تو وہ مسکرا دی۔ میرے پیارے بھیا، وہ ہنس دی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا چلو ناشتہ کر لینا، اب میں نکلتا ہوں۔ وہ اسے شفقت سے ہدایت دیتا اٹھ گیا۔ وہ بھی فرمانبرداری سے سر ہلا چکی تھی۔ ہنا صبح ہوتے ہی چلی گئی تھی، اسے بھی دونوں مرد حضرات کو ناشتہ کروانا تھا۔ وہ باہر آئی تو بوا نے اس کے لیے آملیٹ اور پراٹھا بنایا ہوا تھا۔ سلیپنگ سوٹ پہنے ہی وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ بوا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ مزہ آ گیا بوا، آپ کے ہاتھ کا آملیٹ کمال ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کچن میں کھڑی بوا کو بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ لیبو بھی اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی رباب میڈم کو ناشتہ کرتا دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران رنگ سنائی دی، اس کا فون قریب ہی ٹیبل پر پڑا تھا۔ اٹھ کر گئی تو عادل کا نام پڑھ کر مسکرا دی۔ باہر آؤ رباب، فون اٹھاتے ہی وہ بے چینی سے بولا۔ وہ حیران ہوئی پھر ہنس دی۔ وہ میں نہیں آ سکتی، میں چڑیل بنی ہوئی ہوں، آپ ڈر گئے تو؟ ہنستی ہوئی وہ بولی تو وہ مزید بے چین ہوا۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم آ رہی ہو یا میں خود آ جاؤں؟ وہ اس پہ حق بھی جتانا جانتا تھا۔ رباب کو تو خوشی سے یقین نہ آیا۔ خود آ گئے تو میں نے بھاگ کر بیٹھ کے نیچے چھپ جانا ہے بچو، وہ اتنی تنگ جگہ ہے کہ میرے سوا کوئی گھس بھی نہیں سکتا۔ وہ خود اپنی بات پر ہنسی تو وہ بھی سنجیدگی سے ایک دم مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا تھا بس، جیسے تم چاہو۔ اب کی بار وہ بے چین ہوئی تھی۔ آتی ہوں نا، خفا تو نہ ہو، چادر لے آؤں؟ رباب نے مسکراتے ہوئے کہا اور روم سے چادر اوڑھے نکلی۔ بوا میں لان میں جا رہی ہوں، آتی ہوں، بوا کو کچن میں کہتی وہ باہر آ گئی۔ دروازے کے سامنے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ رباب دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولے اندر بیٹھ گئی۔ آ گئی؟ وہ اسے دیکھتے بولی جو گلاسز اتارے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ الجھے حلیے میں بھی وہ اسے ویسی ہی سلجھی نظر آ رہی تھی۔ ابھی سوئی اٹھی تھی؟ پہلے بتانا تھا نا، میں تیار ہو کر آتی۔ وہ اسے خود پر نظریں جمائے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، وہ بھی غضب والا۔ تیار ہو کر کیا ہوتا؟ وہ تجسس سے بولا۔ تو آپ کو اچھی لگتی نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ مجھے تو ابھی بھی دنیا کی سب سے پیاری لڑکی تم ہی لگ رہی ہو۔ وہ تھوڑا سا شرارتی انداز لیے بولا تھا، جس پر وہ ہنسی تھی۔ آپ نے کون سا ساری دنیا دیکھی ہے؟ وہ بھی رباب تھی۔ میری ساری دنیا تو تم ہو، اور وہ اظہار کر گیا تھا۔ اب میں کیا کہوں کہ آپ کیا ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی تو عادل ہنس دیا۔ تم بس سنتی رہو۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ رباب آج بہت خاص رشتے کے طور پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، جو بہت نیا تھا۔ تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں رباب، تم مجھے سنو گی نا؟ وہ آنکھوں میں ساری محبت سمیٹ لایا تھا۔ رباب کو لگا اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے۔ میں بھی آپ کو سننا چاہتی ہوں، وہ بھی محبت کی انتہا لیے بولی تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے مسکرا دیا۔ دل نہیں چاہ رہا جانے کا اب۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اپنی بے بسی پر ہنسا تو وہ بھی مسکرا دی۔ چلے جائیں اب، دیکھ لیا نا، اس سے زیادہ پہ بل آتا ہے، وہ شرارتی انداز میں کہہ کر باہر نکل گئی۔ مجھے مس کریے گا، رات کو پوچھوں گی، وہ جاتے جاتے بول کر گئی تو عادل دلنشیں انداز میں مسکرا دیا۔ اس کے اندر جاتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔
سر کل رات کو سمی کا فون ڈیفینس کی لوکیشن میں آن ہوا تھا لیکن بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کی گاڑی بھی فی الحال لاپتہ ہے۔ رفیق وجدان اور عادل کو بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور خبری نے کیا بتایا ہے؟ وجدان نے نقشہ دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا جب عادل تمام تر ثبوت کی فائلز دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے 2-3 دن کے اندر اندر وہ سمی کی لوکیشن فائنل کر دے گا، لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب کافی محتاط ہو گئے ہیں۔ ان کے ارادوں کے متعلق ہم یوں دور بیٹھ کر نہیں جان سکتے۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کے قریب پہنچنا ہوگا۔ عادل نے بھی پتے کی بات کہی تھی جس پر وجدان سوچ میں پڑ چکا تھا۔ مطلب ہادی؟ وجدان صحیح پہنچ گیا تھا۔ بالکل، اب وہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں، عادل نے بتایا۔ وہ کل آ رہا ہے اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ایماندار آفیسر ہے، ہمیں اس سے مدد کی توقع رکھ لینی چاہیے۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ وجدان کو ہادی کے آنے کا انتظار تھا۔ بالکل، آپ جانتے ہیں نا، انہیں ایمانداری کی سزا کے طور پر ہی اس جنگل بیابان میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، لیکن اب کی بار وہ پہلے سے مضبوط ہو کر آئیں گے۔ عادل کی بات پر وجدان کو وہ دن یاد آیا جب وہ سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اپنے ہی باپ کے ہاتھوں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے اندر کی سچائی آج تک زندہ تھی کیونکہ وہ ملک سے محبت رکھنے والا ایک آفیسر تھا۔ امید تو یہی ہے۔ رفیق، تم اپنے آدمیوں کو کہو کہ وہ ذرا فاسٹ کام کریں، میں چاہتا ہوں یہ کیس جلد از جلد سالو ہو جائے، وجدان نے کہا تو رفیق نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ ایک اور کام کرو، یہ مراد بہلول کے پیچھے بھی 2 آدمی لگا دو، وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، ساری انفارمیشن لو، وجدان سوچتے ہوئے بولا تھا۔ رفیق اور عادل اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ چوٹ کیسی ہے اب؟ وہ سمی کے اڈے پر خود ہی آیا تھا۔ اب تو کافی بہتر ہے، وہ رکھائی سے بولا تھا۔ اگر یہ ہڈ حرامی ختم ہو گئی ہو تو کام کی طرف لوٹ آؤ۔ جس پارٹی کو ہم نے اسلحہ نہیں پہنچایا وہ اپنی ڈرگز واپس مانگ رہی ہے۔ کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ وہ سر ہاتھوں میں لیے بولا تھا۔ سر اسلحے کا انتظام کر لیتے ہیں، وہ ڈرگز ابھی بھی ہمارے فائدے میں ہیں۔ 20 کروڑ کا نقصان ہوا ہے مگر ابھی بھی ہمیں منافع مل سکتا ہے۔ سمی کی بات میں دم تھا۔ یہ کام تم اپنے کسی قابل اعتبار بندے کو دو، پولیس تمہیں تلاشتی پھر رہی ہے۔ اب میں یہ نقصان افورڈ نہیں کروں گا۔ اگر تم ان کے ہاتھ آئے تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی۔ وہ آگ برسانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی لاپرواہی مراد بہلول کو زہر لگی۔ وہ ہم سب کے لیے موت کے فرشتے ہیں۔ تم قبر میں بھی چھپ جاؤ، تمہیں باہر نکال کر رہیں گے۔ مراد بہلول کو خوف محسوس ہوا۔ سر آپ ٹینشن نہ لیں، یقیناً آپ کو اپنے آدمیوں پر فخر ہوگا ایک دن۔ آپ جانتے ہیں نا کہ فارس نے ابھی تک منہ نہیں کھولا، ورنہ وہ آفیسرز یوں خاموش نہ ہوتے۔ سمی کی بات پر وہ قائل نظر آیا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ٹینشن تو ابھی بھی موجود ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ اب ہم جس پوزیشن پر ہیں یہاں میں ایسی کوئی بدنامی افورڈ نہیں کر سکتا، ورنہ برباد ہو جاؤں گا۔ جو بھی تھا، سمی اور فارس اس کے 2 بازو تھے۔ سمجھ سکتا ہوں سر، لیکن جب تک ہم ہیں کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، اتنا یقین رکھیں۔ سمی کی وفاداری پر اسے کبھی بھی شک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کام پہ لگ جاؤ۔ ہاں، میں بار بار یہاں نہیں آ سکتا، اگلی بار میں خود تمہیں کال کروں گا اور اپنے ارد گرد نظر رکھنا۔ مراد بہلول کا لہجہ کچھ دھیما ہوا۔ سمی نے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے کیفے میں بیٹھا تھا، آسمانی شرٹ اور بلیک پینٹ پر بلیک ہی کوٹ پہنے۔ تیاری تو کمال کی تھی سمیر کی، مگر چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ اسے دیکھ کر آر یا پار والی صورتحال واضح تھی۔ کیا آج زالے اسے سنے گی یا ہر بار کی طرح وہ آج بھی گھاٹے میں رہنے والا تھا؟ یہ محبت کرنے والے بھی عجیب نفسیات کے مالک ہوتے ہیں، ان کی امیدیں ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹتی۔ یہ بنا صلے کی چاہت بس محبت بانٹتے چلے جاتے ہیں، بھلے محبوب بے حس اور بے مروت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جانے کس کس سوچ میں مبتلا تھا جب وہ اسے نظر آئی، فل بلیک میں کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی حسینہ۔ اس کے کرلی بال ہمیشہ کی طرح اس کے ارد گرد اڑتے دکھائی دیے۔ اپنی دھن میں چلی آنے والی زالے کی نظریں اس پر پڑ گئیں، وہ اس کی طرف مڑ گئی۔ سمیر کی آنکھیں اس کی تمام تر بے حسی کے باوجود اسے دیکھ کر جگمگا گئی تھیں۔ تھینک یو زالے، تم نے میری بات کا مان رکھا۔ وہ سنجیدہ تھا اور وہ لاپرواہ تھی۔ مان تو رکھنا تھا، تم نے زالے مراد کو للکارا ہے۔ وہ ترش انداز لیے بولی تھی۔ تم میری پکار کو للکار مت کہو۔ وہ اس کی بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ جس چیز میں زالے مراد کا دل راضی نہ ہو، زالے اسے مڑ کر دیکھتی بھی نہیں۔ تم ہی انہی چیزوں میں سے ایک ہو۔ تم ایک ایسے انسان ہو جسے اپنی عزت نفس پیاری ہی نہیں ہوتی تو ایک بار ہی سنبھل جاتے۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ کرتی بھی ہوں تو کیا کر لو گے؟ وہ باغی انداز لیے بولی۔ نفرت مت کرنا، محبت کرنے والوں سے نفرت نہیں کی جاتی زالے، محبت کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ سمیر بھاری آواز لیے بولا تھا۔ تم دو گے بد دعا؟ وہ بھی زالے مراد کو؟ وہ چیلنج کرتے بولی تھی۔ تم مجھے کافی مجبور کر چکی ہو۔ وہ بے بس تھا۔ اچھا، تو تم جیسے گھٹیا انسان اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ زالے نے اس کی آنکھوں میں نفرت سے جھانک کر کہا۔ گھٹیا ہوتا تو آج یوں بے بس اور خالی نہ ہوتا۔ وہ اپنے خالی ہاتھ دکھاتے بولا۔ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ آج زالے تمہاری جان بخش رہی ہے لیکن آئندہ نہیں بخشے گی۔ وہ اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ زالے، ایک بات یاد رکھنا، ایک دن تمہیں بھی یہ اذیت جھیلنی پڑے گی، دھتکار کی، نفرت کی۔
اس دن تم میری تکلیف سمجھو گی۔ ظالے کا دل ہلا تھا، اس نے سمیر کو دیکھا جیسے چہرے کی سچائی سے ڈرا رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ محبت تم سے دور بھاگے گی، کیونکہ محبت کی تذلیل کرنے والوں کا امتحان بہت دردناک ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹ رہا تھا۔ تب تم سمجھو گی محبت کے رمز۔ وعدہ ہے اب تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، بس سمیر مر کر بھی ظالے سے نفرت نہیں کر پائے گا۔ وہ جو سمیر کا اینڈ کرنے آئی تھی شاید خود ڈھیر ہونے کو تھی، دل میں دھڑکن یوں جیسے کوئی نگارہ بج اٹھا ہو۔ وہ جا چکا تھا، مگر ظالے کے چہرے پر مردہ سا اندھیرا چھا گیا تھا۔ دل پہ ہاتھ دھرے وہ کسی صدمے میں تھی۔ نہیں مجھے بد دعا مت دو، وہ خود کلامی کر رہی تھی، مگر سمیر وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیے فوراً اٹھی اور چلی گئی۔ شام کو عادل حنا اور رباب کو گھمانے لے کر گیا تھا۔ وجدان کو بھی کہا تھا، مگر وہ اپنی نیند پوری کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ گھومنے کے بعد انہوں نے آئس کریم اور کھانا کھایا تھا اور شاپنگ کر کے گھر لوٹے تھے۔ حنا گھر ہی اتر گئی تھی، جبکہ عادل رباب کو گھر چھوڑنے آیا تھا۔ تب تک وجدان بھی جاگ چکا تھا۔ ان لڑکیوں نے مجھے گھما گھما کر تھکا دیا، عادل نے منمناتے ہوئے کہا تو وجدان بھی مسکرا دیا۔ رباب اپنے اور ان دونوں کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ کب کوئی آپ سارا ٹائم تو کھڑے رہے، گھومی تو ہم۔ رباب نے بھی اپنی طرفداری کی۔ سچی تب بھی تھک گیا، آپ نے نیند پوری کی یا نہیں؟ عادل نے وجدان کو دیکھا جو ابھی بھی جمائیاں لے رہا تھا۔ رباب تو دیکھ کر ہنس دی۔ ارے کہاں، عادل کی کال نے جگا دیا، کہہ رہا تھا صبح پہنچ جائے گا، تو میں نے کہا آفس ہی آ جانا، وہیں ناشتہ بھی کر لیں گے۔ وجدان نے بتایا یہ ٹھیک ہو گیا۔ ہادی سر کا آنا سب کے حق میں اچھا ہو، عادل نے بھی مطمئن ہو کر کہا۔ ہاں آمین۔ اور ہماری گڑیا نے کیا کیا خریدا؟ وجدان نے کہا تو اس نے تمام تر چیزیں جو عادل نے دلائی تھی اسے دکھائیں۔ سب بہت پیارا ہے، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے چوائس اچھی ہے ان کی، وہ عادل کا کہہ رہی تھی، اور وہ اچھی پر مسکرا دیا تھا کیونکہ یہ کافی کنجوسی ہوئی تھی، اور وجدان ان دونوں کو دیکھ کر دل سے مسکرایا تھا۔ چلے بھائی چلتا ہوں، پھر کل آفس میں ملاقات ہوگی، عادل نے کہا۔ ارے کھانا تو کھا لے، وجدان نے اسے روکنا چاہا۔ بھائی یہ دونوں مجھے کافی کچھ کھلا کر لائی ہیں، اب تو نیند پوری کرنے کا وقت ہے، عادل نے کہا تو وجدان اور رباب مسکرا دیے۔ وہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ چلتا ہوں، وہ سنجیدہ بہت جلدی ہو جاتا تھا۔ آپ کچھ بھول تو نہیں رہے؟ رباب نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ رکا اور اس کی طرف مڑ گیا۔ وہ کیا؟ وہ تجسس میں تھا، مجھے دیکھنا۔ وہ ہنس دی تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر ہی تو جینا ہے اب تمام عمر جناب عالیہ، وہ سر جھکائے محبت سے بھرے لہجے میں بولا تو اسے اس بندے پر پیار سا آ گیا۔ بس دیکھ کر ہی گزارا کریں۔ وہ اس کے قریب ہوا تو وہ ہنستی ہوئی دور ہٹ گئی اور وہ مسکرا دیا۔ آپ کے جملہ حقوق ہمارے نام ہو چکے ہیں، اس لیے اس دوری کی اجازت نہیں۔ وہ اس پر اپنا حق جتا رہا تھا اور وہ اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ اس نے رباب کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ خیال رکھنا اپنا، وہ اسے محبت سے کہتا چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر اپنی خوش قسمتی پر مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے راہداری عبور کر رہا تھا۔ لاؤنج سے کمرے تک کا فاصلہ تیزی سے طے کرتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ فجر کی اذانیں دور دور سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھولا، لائٹ آن کی، اپنے کندھے سے اپنا بیگ اتار کر رکھا اور باہر نکل گیا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے ظالے اپنے کمرے میں تھی اور ہمیشہ وہ ہادی کے آنے پر ایسا کرتی تھی، مگر اس بار وجہ کچھ اور تھی۔ وہ آج بھی سب سے پہلے اسے دیکھنے اس کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لاک کھولتے ہی کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، نہ ختم ہونے والا اندھیرا۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر نائٹ بلب آن کیا۔ بیڈ خالی تھا، وہ میز پر سر رکھے فرش پر بیٹھی سو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بے حس رہی تھی، مگر کم از کم ہادی اس کے لیے ویسا بے حس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے نیند سے جگا کر اس پر ظلم کرے گا۔ اسے معلوم تھا وہ آج بھی نیند کی گولی لے کر سوتی تھی۔ ہادی اور وہ ہم شکل تھے، دونوں کی شباہت بہت ملتی تھی۔ وہ اس سے بڑا تھا لیکن وہ ہمیشہ اس سے دور ہو جاتا تھا، اور اتفاق سے ہر اس موقع پر جب ظالے کو اس کی بہت ضرورت ہوا کرتی، اور پھر ان اتفاقات سے تنگ آ کر ظالے نے اپنی ضرورتیں ہی محدود کر لیں۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو دھکیل رہا تھا، مگر تب بھی وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں تم سے صبح ملوں گا، وہ خود کلامی کرتے اٹھا اور لائٹ بند کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ سامنے ہی کنزا تھی۔ ماما، وہ ماما کے گلے لگ گیا۔ جانتی تھی تم ظالے کو ہی دیکھنے جاؤ گے پہلے، وہ اسے الگ کرتے ہوئے بولی تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ میرا حصہ ہے، اسے فراموش نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کنزا نے شفقت سے اس کا چہرہ تھاما۔ ایسے ہی اسے محبت دینی ہوگی، اب اپنی غلطیوں کی تلافی کا وقت ہے۔ کنزا اداس تھی۔ عادی انہیں ساتھ لگائے چلنے لگا۔ میں آ گیا ہوں نا، آپ اداس نہ ہوں۔ کنزا کا مان تھا ہادی میرا بچہ، اور وہ قربان ہو گئی تھی۔ فریش ہو جاؤ پھر ناشتہ کرتے ہیں، کنزا نے کہا۔ ناشتہ آفس جا کے، اس کے بعد آؤں گا، مل کر چائے پئیں گے۔ فرض کے معاملے میں وہ بھی پکا تھا۔ کنزا مسکرا دی۔ جیسے میرا بیٹا کہے، کنزا سے کہتی ہوئی چلی گئی اور وہ فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
بہت اچھا ہو گیا تم آ گئے ہو تو تھوڑا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ وجدان ہادی اور عادل کے لیے رفیق ناشتہ لگا کر گیا تھا۔ سچ پوچھو تو میں خود بہت بے چین تھا، کب جاؤں گا اور کب اس کیس کا انجام ہوگا۔ اس کیس نے میری بھی نیند اڑائی ہے، ہادی نے بتایا۔ یقیناً اب ہم اسے حل کر لیں گے سر۔ عادل وجدان کی طرح اس کا بھی جونیئر تھا۔ انشاءاللہ، وہ پر امید تھا۔ تم کمزور تو نہیں پڑو گے ہادی؟ وجدان اسے جانتا تھا، پھر بھی وہ پوچھ رہا تھا۔ ہمیشہ پڑ جاتا تھا، اب کی بار نہیں۔ میں فیصلہ کر کے آیا ہوں، اب کی بات رعایت دینے کا مطلب اپنے فرض سے غداری ہوگی۔ میں غدار کی زندگی سے مر جانا بہتر سمجھوں گا۔ عادی اب کی بار واقعی مضبوط ہو کر لوٹا تھا اور وجدان کو اس بات کی خوشی تھی۔ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، وجدان نے اس کا عزم دیکھ کر کہا تھا۔ آمین، عادل اور ہادی نے بیک وقت کہا تھا۔ تو آج کا کیا پلان ہے؟ وجدان ناشتہ کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ آج گھر میں ایک پارٹی ہو رہی ہے، ڈیڈ کے کچھ دوست آ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے یہ لوگ کسی خاص مقصد سے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے ڈیڈ لین دین کرتے ہیں، مجھے گہری نظر رکھنی ہوگی، ہادی نے بتا رہا تھا۔ ان کے مقصد کی نوعیت معلوم کرو تم، یہ بہت ضروری ہے، وجدان نے اسے کہا۔ ہاں، میں وہاں سب دیکھ کر تمہیں اطلاع کروں گا، لیکن وہ مجھ سے بھی محتاط رہیں گے۔ آئی نو، ہادی مراد بہلول کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں پھر۔ وہ سب ناشتہ کر چکے تھے۔ بھائی، عادل اور رباب کے نکاح کی مبارک بھی لے لو، شادی مس نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ہادی کو کچھ یاد آیا۔ خیر مبارک، بالکل ہم مس کرنے بھی نہیں دیں گے، عادل نے کہا تو وہ اور وجدان مسکرا دیے۔ بس اب وجدان تم بھی اپنے ولیمے کا زردہ کھلا دو، کب تک ترساؤ گے؟ ہادی بھی کافی ہنسمکھ تھا، عادل بھی اس کی بات میں ہادی کے ساتھ تھا۔ بھائی میں بڑا ہوں، اس لیے تم سب چھوٹوں کے ولیمے کھا کر اپنا سوچوں گا، فی الحال نو کمنٹس، وہ بھی شرارتی انداز میں بولا۔ سب مسکرا دیے۔ زالے اٹھی ہے؟ وہ گھر آیا تو ابھی تک بہلول اسے نظر نہیں آیا تھا، آج وہ آفس ہی رک گیا تھا۔ کنزا کچن میں کھانا بنوا رہی تھی جبکہ وہ ان کے پاس آیا۔ پتہ نہیں کل سے وہ باہر نہیں آئی، تم خود دیکھ لو۔ کنزا نے آج اپنے کام سے چھٹی لے لی تھی، وہ ہادی کی پسند کا کھانا بنوا رہی تھی۔ دیکھتا ہوں۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی، آہٹ پر مڑی تو ہادی کو دیکھ کر تھم سی گئی۔ زالے، وہ اس کے قریب آیا مگر اس نے ہاتھ سے روک دیا۔ تم نے میرا فون نہیں اٹھایا، کتنی کالز کی تھیں؟ زالے، اس بار معاف نہیں کر سکتی تم مجھے، وہ اسے پھر بھی کندھے سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو کہا ہے نا بھائی، معافی کا نام نہ لیا کریں۔ وہ اسے آج الگ لگی، تھکی تھکی سی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کا ماتھا دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہلکی سی تپش تھی۔ میں ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہوں، زالے نے اس کا ہاتھ ہٹاتے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، ہر بار تمہیں اکیلا جو چھوڑ جاتا ہوں، تم ناراض ہونے میں حق بجانب ہو، لیکن زالے تم میں میری جان بستی ہے، تم جانتی ہو۔ وہ بھی پریشان سا تھا۔ میرے لیے پریشان نہ ہو، وہ دھیمے لہجے میں کھڑکی کے جانب مڑتے ہوئے بولی تھی۔ زالے، وہ بھی کھڑکی کی طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی میرا نام مت لیں، ہادی کو لگا اس کا دل پھٹ سا گیا ہو۔ زالے، میری طرف تم دیکھو، تم مجھے ٹھیک کیوں نہیں لگ رہی؟ اب ہادی کی پریشانی فکرمندی بن گئی تھی۔ ہو جاؤں گی، وہ پتھر تھی شاید۔ میں کیا کروں تمہارے لیے زالے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا قیمت ہے تمہاری خوشی کی؟ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کہاں سے خریدوں؟ ہادی سے آج بکھری ہوئی وہی 4-5 سالہ زالے محسوس کر رہا تھا، اور وہ بکھر گئی تھی، بد دعا کے ڈرنے سے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میرے لیے فکر مند ہو کر مجھے کمزور مت کریں بس۔ وہ خود کو نارمل کر چکی تھی اور اس دوران اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی ضبط کر لی تھی۔ وہ لوٹ گیا تھا اور زالے کا دل چاہا وہ بھائی کو آواز دے، کیا آپ مجھے عبداللہ دے سکتے ہیں؟ ہادی کے چلتے قدم تھم گئے تھے۔ وہ مڑا اور اس کے قریب آیا۔ بتائیں، کیا آپ زالے کی خوشی اسے لا کر دے سکتے ہیں؟ اس انسان کو میرا بنا سکتے ہیں؟ بولے بھائی، وہ وحشت ناک سنجیدگی لیے ہوئے بولا تھا۔ عبداللہ؟ وجدان؟ ہادی حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ مجھے عبداللہ دے دیں، وہ ایک دم ہاری سی لگی تھی۔ زالے؟ ہادی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، نہیں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ زالے مراد کیسے مر گئی۔ ہادی نے اب کی بار غصے سے اسے دیکھا مگر وہ اس کے چہرے کی تاریکی دیکھ کر رہ گیا۔ ہادی باہر آ گیا مگر وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ ارے میری فیوچر بھابھی کچن میں کیا بنا رہی ہے؟ ہنا جب آئی تو کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ رباب اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آج میں بھیا کی فرمائش پر کھیر بنا رہی ہوں۔ کھیر کا سن کر ہی ہنا نے منہ میں پانی بھر لیا۔ اے زبردست، مجھے تو بہت پسند۔ سنو، زیادہ سی بناؤ، عادل بھیا بھی کھائیں گے۔ ہنا نے کھیر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، زیادہ ہی ہے۔ تم بتاؤ، تم کب کچن کا منہ دیکھنے کا ارادہ کرو گی؟ بھائی کل کو تم نے بھی بیاہ کر پیا دیس چلے جانا ہے۔ ہنا کو رباب بالکل بڑی اماں ہی لگی تھی، وہ ہنس دی۔ ارے کاش ہم پہلے تم کو بیاہ لاتے، میری اماں کی کمی پوری ہو جاتی، نکاح ہوتے ہی تم سچی بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ہنا نے مسکراتے اور حیرانی سے کہا تو رباب کی بھی ہنسی نکل آئی۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، وہ بھی ہنس کر اترائی تھی۔
ہائے صدقے، ویسے تمہارا اور بھائی کا لگتا ہے رومانس سٹارٹ ہو گیا ہے، ہنا نے باقاعدہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو وہ چونک گئی۔ اوف ہنا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ ہنا اسے دیکھ کر ہنس دی۔ بھئی یہ میرے عادل بھیا کی زبان جو بولنے لگی ہو۔ اب کی بار وہ اس کی منطق پر ہنسی تھی۔ وہ میرے لیے بہت خاص ہے، میں تو چاہتی کہ ان کے رنگ میں رنگ جاؤں۔ اب تو ہنا کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اوئے ہوئے، میں واری جاؤں؟ ہنا کے چہرے پر خوشی تھی۔ بس تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہو، میری تو دل سے دعا ہے۔ وہ بہت لکی ہیں سچی۔ اب ہنا اس کے گرد بازو پھیلاتے بولی تھی۔ آمین آمین، رباب کے دل سے نکلا تھا۔ چلو چلو، اب ان کے خیالوں میں کھو کر کھیر نہ جلا دینا۔ وہ اسے الگ کرتے ہوئے بولی تو دونوں مسکرا دیں۔ مجھے تم سے اس لاپرواہی کی امید نہیں تھی وجدان، یہ کیا حال کر دیا زخم کا؟ تم نے بازو کو ریسٹ نہیں دی؟ وہ درد محسوس کر رہا تھا، اس لیے دن کو ڈاکٹر کے پاس آیا تھا اور ڈاکٹر اس پر بری طرح ناراض ہو رہا تھا۔ اتنا ریسٹ تو کیا ہے، اب تو ٹھیک ہو چکا تھا۔ صبح اچانک سے درد اسٹارٹ ہو گیا تھا، وجدان نے ایمانداری سے بتایا تھا۔ لیکن تمہیں گولی لگی تھی، کوئی معمولی زخم نہیں تھا۔ میں انجیکشن لگا دیتا ہوں تاکہ کوئی اندرونی انفیکشن نہ ہو جائے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا اور کچھ لکھنے لگا۔ وجدان شرٹ بند کرتا کرسی کی طرف آ گیا۔ ابھی اپنے کندھے اور بازو کو زیادہ حرکت مت دو، فیملی ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں غصے میں ہوں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اب منہ بنا کر انجیکشن دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر ہنس دیا۔ گولی کھانے والا بندہ ایک انجیکشن سے ڈر رہا ہے؟ وہ نارمل ہوا۔ ڈر کون رہا ہے، بس آپ کا ہاتھ کافی بھاری ہے، وجدان نے سر کھجاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ ہو گیا، انجیکشن لگانا ضروری تھا، وجدان نے ہلکا سا منہ بنایا تھا۔ بچے لگ رہے ہو بالکل، اب آگے سے مجھے شکایت نہ ملے، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا اور کچھ میڈیسن لکھ کر اسے تھما دی۔ وجدان مسکراتا ہوا اجازت لیے باہر آ گیا۔ وہ راہداری میں تھا جب اس نے اپنی گلاسز نکال کر پہنی اور وہ جیسے ہی مڑا زبردست ٹکر سے کچھ دور ہو گیا۔ جو بھی تھا اس کے کندھے سے بری طرح ٹکرایا تھا، سامنے والا بھی شاید گھوم چکا تھا۔ بڑے ضبط سے وجدان نے خود کو نارمل کیا۔ سامنے والے کو دیکھ کر وہ کچھ لمحے تھم ہی گیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ کوئی کہتا کہتا رک گیا تھا۔ وہ نہ جانے اس کا پیچھا کرتے یہاں پہنچی تھی یا پھر اپنے کسی دکھ کی دوا لینے۔ زالے نے اس انسان کو اپنے سامنے پا کر خود کو ہر حس سے محسوس اور محروم سمجھا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، وہ جس کے لیے الفاظ خود بخود نکلتے چلے جاتے تھے۔ وہ سن نہیں پا رہی تھی جس کے لیے ہر آواز مچلتی تھی۔ وہ دیکھ بھی کہاں پا رہی تھی جس کے لیے ہر منظر منتظر تھا۔ آپ دیکھ کر چلیں، کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے سامنے۔ وہ سنجیدہ تھا اور وہ ساکت، کوئی بت کوئی پتھر۔ خیر آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بھی اس سے ٹکرائی تھی، لہٰذا اس کی خیریت دریافت کرنا لازم لگی۔ جی، وہ پتھر بنی بولی۔ وجدان کو لگا وہ اسے کہیں دیکھ چکا ہے، مگر فی الحال وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے سے قاصر تھا۔ چلیں دھیان سے جائیں، وہ اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ عبداللہ تھا۔ وہ اپنے آپ میں آتے ہی بولی اور اس طرف بھاگی جہاں وہ گیا تھا۔ جب تک زالے باہر پہنچی وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ زالے نے اپنی گاڑی کا رخ کیا اور نادانستہ طور پر اس کے پیچھے گاڑی موڑ دی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وجدان کی گاڑی کچھ دور جا کر کھلونوں والی شاپ کے قریب رکی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اس دکان کے سب سے پیارے پیارے بھالو خرید رہا تھا۔ یہ سب گاڑی میں رکھوا دیں، وجدان نے اس دکاندار سے کہا اور بل ادا کرتے ہوئے گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی پھر سے اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ زالے بس کرو، کسی نے روکا، مگر وہ اپنے آپ میں کہاں تھی؟ وہ اسی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس کی گاڑی ایک چلڈرن ہوم کے مین دروازے کے پاس رکی۔ وہ شاید یہ کھلونے ان بچوں کے لیے لایا تھا۔ اس کی گاڑی سے نکلتے ہی وہاں کا ایک بندہ آیا اور وجدان کی ہدایت کے مطابق وہ سب کھلونے لیے اندر چلا گیا۔ زالے کو لگا وہ اپنے قدموں کو روک نہیں پائے گی اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے جاتے ہی کئی بچے وجدان کی سمت دوڑے، کئی چھوٹے کئی بڑے، سب کے چہروں پر جو خوشی تھی وہ کم از کم زالے کی حسرت رہی تھی۔ زالے کچھ دور کھڑے اس انسان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اور جو سکون بانٹتے ہیں انہی کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ زالے کو لگا کوئی اسے سمجھا رہا ہو۔ وہ ان سب بچوں کی قسمت پر رشک کر رہی تھی جو اس شخص سے باری باری لپٹ رہے تھے۔ کوئی شکلیں بنائے، کوئی داستان سنا رہا تھا تو کوئی اپنے پرانے کھلونوں کے ٹوٹ جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ کیسا شخص تھا جو بیک وقت ان کئی بچوں کو سن رہا تھا؟ اور بے سکونی پھیلانے والوں کا مقدر بھی بے سکونی ہی ہے۔ اس کے اندر سے آتی آواز اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ ساری عمر بھی اس شخص کو دیکھتی رہتی تو شاید تب بھی اس کی آنکھیں نہ تھکتیں۔ وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ عبداللہ تھا، اور ظالم مراد کو اس سے عشق ہو رہا تھا، ہو گیا تھا۔ اور لوگ تو وسیلہ ہوتے ہیں، رب تو گنہگار کو بھی چن لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندے کا حسب نسب نہیں بلکہ نیت دیکھتا ہے۔ اس رب نے تمہاری نیت دیکھ لی ہے، اللہ تمہیں چن لے گا زالے، بھروسہ رکھو، مایوس نہ ہونا۔ کوئی تھا جو اسے حوصلہ دے رہا تھا اور زالے کو لگا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ وہ جتنا ممکن ہو سکا تھا اتنی تیزی سے وہاں سے فرار ہو گئی۔
کچھ دیر میں مہمان آ جائیں گے، تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ مراد بہلول نے ہادی کو دیکھا جو کنزا کو ساتھ لیے کھڑا تھا۔ اس سے ماں بیٹے کی یہ محبت کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا، اسے ہادی پر کبھی بھی اعتبار نہیں آ سکتا تھا۔ کیوں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بھول رہے ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے نہیں ہو۔ وہ غصے کی بات بھی کمال مسکراہٹ سے بول رہا تھا۔ مما یہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں، وہ شرارتی انداز میں کنزا کو کہہ رہا تھا، اور مراد بہلول ضرور جواب دیتا اگر اس کے مہمان نہ آتے۔ وہ لوگ شکل سے ہی عجیب امیر زادے لگ رہے تھے۔ کنزا مراد بہلول کے ساتھ ان کا استقبال کرنے گئی تھی کیونکہ مجبوری تھی۔ ہادی کی نظریں ہر کسی کو گہرائی سے جانچ رہی تھیں۔ زالے کہاں ہے؟ اسے کہو ہمیں جوائن کرے۔ مراد بہلول نے ہادی کو کہا تو وہ صبح کی باتیں سوچتا ہوا اس کے کمرے کی طرف گیا۔ اب کی بار وہ اسے کمرے سے نکلتی ہوئی ملی تھی۔ میں جب سے آیا ہوں تم بلیک میں ہی ہو، تم رنگ کیوں نہیں پہنتی زالے؟ وہ اسے ساتھ لیے چلنے لگا تھا۔ ہادی نے محسوس کیا وہ ساکت اور خاموش تھی۔ ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ وہ ابھی بھی اجنبیت سے ہادی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ ہادی کو دکھ سا ہوا۔ زالے تم اس کے بعد اپنے ہادی بھیا کو معاف کر دو گی نا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ زالے نے ایک نظر ہادی کو دیکھا۔ کس چیز کے بعد؟ وہ اس کی غائب دماغی کا عادی تھا۔ عبداللہ کے مل جانے کے بعد؟ ہادی نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ شاید۔ وہ تھکی تھکی سی تھی۔ میں کوشش کروں گا۔ وہ ابھی شیور تو نہیں تھا مگر وہ زالے واپس ضرور چاہتا تھا۔ بھائی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بولو۔ وہ منتظر تھا۔ کوشش نہیں۔ وہ سر جھکا کر اپنی بے بسی چھپانا چاہتی تھی۔ چلو فی الحال موڈ ٹھیک کرو، نیچے تمہارے سب دوست بھی آئے ہیں، آ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے کہتے ہوئے اسے نیچے لے گیا۔ بھیا آپ کو سچی میں اچھی لگی کھیر یا میرا دل رکھ رہے ہیں؟ وہ وجدان اور بوا بیٹھے تھے۔ ارے ہماری پرنسس کچھ بنائے اور وہ اچھا نہ بنے، ایسے ممکن تھوڑی ہے۔ ٹو گڈ تھی سچی۔ وجدان اس کی گال کھینچتا بولا تو وہ اور بوا مسکرا دیں۔ بس بوا اب آپ ہی بھیا کو سمجھائیں کہ اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیں، آپ کی بات نہیں ڈالیں گے۔ وہ سچ میں بڑی ہو گئی تھی اور وجدان کو اس بات کی خوشی تھی۔ دیکھو تم میرے سامنے بوا کو میرے خلاف کر رہی ہو۔ وہ شرارتی انداز میں بوا کو بازو میں لیتے ہوئے بولا تو وہ منہ پھلا چکی تھی۔ بھیا ابھی میں آپ کی سخت والی ٹیچر ہوں، مذاق بند۔ اس کے سنجیدہ ہونے پر بھی وجدان اور بوا مسکرائے تھے۔ ویسے بیٹا رباب کہہ تو ٹھیک رہی ہے، کل کو وہ اپنے گھر چلی جائے گی، میری مانو تو اب تم بھی اپنا گھر بسا لو۔ بوا بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں۔ ارے یہ ساتھ تو گھر ہے اس کا، بھاگ بھاگ کر روز آ جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ وہ پھر سے ہنسی میں اڑا رہا تھا۔ اب تو رباب کو غصہ آ رہا تھا۔ بھیا آپ نے قسم اٹھا رکھی ہے بات نہ ماننے کی؟ وہ خفا سی بولی تو وجدان کو اس پر پیار سا آ گیا۔ میری جان ایسی بات نہیں ہے، یہاں آؤ۔ وہ رباب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا تو پھر آپ کو پسند کرنے والیوں کی تو لائن ہوگی، کوئی ایک چن لینا۔ وجدان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ دیکھیں بوا یہ ہنس رہے ہیں، میں نہیں بولتی آپ سے بھیا۔ وہ ناراض سی بولی تو وجدان نے بھی اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ آپ دونوں نے مجھ معصوم کو کس محاذ پر لگا دیا ہے؟ اچھا نہ سوچتا ہوں اس بارے میں، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ہاں نا، آپ بھابھی لے آئیں تاکہ مجھے بھی تسلی ہو کہ میرے بھیا بھی خود کے لیے سوچتے ہیں۔ مجھے تو اتنی جلدی بیوی بنا دیا، اپنی باری آئی تو سوچوں گا۔ وہ منہ کے پوز بنائے بولتی چلی گئی۔ سوچو اگر وہ ظالم جلاد نکل آئی؟ اب وہ اسے جان بوجھ کر ڈرا رہا تھا۔ بوا بھی ہنس دیں۔ تو اسے مریخ پر چھوڑ آنے والا آئیڈیا ہے نا؟ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دی۔ او آئی سی، چلو ڈن۔ بوا اسی خوشی میں ایک کپ کافی پلا دیں۔ وہ مسکرا کر بولا تو بوا کچن کی طرف چلی گئیں۔ ویسے بھیا بھابھی کو مریخ پر چھوڑنے کی خوشی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ وہ مشکوک نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ اور کیا، ہم دونوں بہن بھائی واپسی پر باقی سیاروں پر بھی گھوم آئیں گے۔ لوگ ورلڈ ٹور کرتے ہیں، ہم پلینٹس ٹور کریں گے۔ اب تو رباب تھی اور پورے ہال میں اس کی ہنسی کی آواز تھی۔ وجدان بھی ہنس دیا۔ زالے تم کہاں ہو؟ نہ تم کالز لیتی ہو نہ ملتی ہو، تم تو ہمیشہ سے سوشل رہتی آئی ہو۔ وہ خیلہ سعد کے ساتھ کھڑی تھی۔ زالے کافی دن کے بعد ان سے مل رہی تھی، وہ بھی زالے ہی کے گھر اس کی پارٹی میں۔ بس خود کو وقت دے رہی ہوں۔ خیلہ اور سعد نے بھی اس میں کچھ بدلاؤ محسوس کیا۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، تمہیں بتانے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ سعد نے سنجیدگی سے ویٹر سے کولڈ ڈرنک لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور یہ ثانی کیوں نہیں آئی تم دونوں کے ساتھ؟ زالے کہیں اور ہی تھی، وہی تو بتانا تھا، خیلہ نے تجسس سے کہا۔ اب زالے کو بھی انٹرسٹ ہوا۔ کیا؟ زالے نے سوالی انداز میں کہا۔ وہ کل سے ہاسپٹل ہے سمیر اور اس کی فیملی کے ساتھ۔ یہ بات زالے کے لیے واقعی حیرت انگیز تھی۔ سمیر نے چھت سے چھلانگ لگا دی تھی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، بچ گیا۔ سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ثانی وہی ہے کل سے، اس کی مدر اور سسٹر کے ساتھ۔ زالے کو لگا وہ پھر سے پتھر ہے، اسے خودکشی کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ملا تھا کیا؟ وہ ساکت لہجے میں ہی بولی تھی۔ جو ہوا تھا اس کے اندر ہوا تھا، باہر سے وہ بے حس زالے تھی۔ ایسا ہی ہے
ہے؟ ثانی کو لگتا ہے اس نے تمہارے لیے ایسا کیا تبھی وہ آج یہاں موجود ہونے کے بجائے اس سمیر کے پاس ہے۔ خیلہ کے لہجے میں سمیر کے لیے آج بھی ویسی ہی حقارت تھی۔ چلو اسی بہانے اس کی امی کو بہو مل جائے گی۔ سعد کی بات پر خیلہ ہنستی جبکہ زالے بغیر کوئی تاثر لیے تھی۔ اور اب اچھی خبر بھی سنو۔ خیلہ ایک دم پرجوش ہوئی۔ زالے اس کیفیت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ ہاں اچھی خبر، وہ کیا؟ زالے نے کہا۔ میں بتاتا ہوں یار، تم کتنا بولتی ہو۔ ان دونوں کی نوک جھونک پر زالے بھی تھوڑی نارمل ہوئی۔ تم بتا لو، ایوارڈ تم لے لو۔ خیلہ منہ بناتے ہوئے بولی تو سعد ہنس دیا۔ ہم دونوں نے فائنلی شادی کا فیصلہ کیا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم دونوں کی فیملیز بھی مان گئی ہیں۔ سعد جتنا بتاتے وہ خوش تھا، خیلہ اسے سنتے ہوئے اتنا مسکرا رہی تھی۔ واو اٹس ویری نائس، بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ زالے بھی اب ہلکا سا مسکرائی تھی۔ خیر مبارک۔ اب خیلہ بولی ہی تھی کہ پیچھے سے مراد بہلول اور اس کے ساتھ 3 لوگ ان کی سمت آئے۔ ایک تو مراد بہلول تھا، دوسرا اس کا ہی ہم عمر آدمی تھا جو شکل اور بالوں کے رنگ سے برٹش لگ رہا تھا، جبکہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا جو عجیب نظروں سے زالے کو گھورے جا رہا تھا۔ زالے کین یو جوائن اس سویٹی؟ مراد بہلول نے دنیا جہان کی مسکراہٹ منہ پر سجائے کہا تو زالے نہ چاہتے ہوئے بھی خیلہ اور سعد کو وہیں روک کر کچھ فاصلے پر ان کی طرف چلے گئی۔ دوسری طرف کنزہ اور ہادی بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ He is Mr. Mustafa and his son Rayyan and meet my sweetheart زالے مراد بہلول سب کا آپس میں تعارف کروا رہا تھا۔ زالے نے رکھائی سے مصطفیٰ سے ہاتھ ملایا جبکہ ریان کے بڑے ہاتھ کو رکھائی سے مسکرا کر اگنور کر دیا۔ You are so beautiful. Can you dance with me؟ وہ لڑکا ریان شکل کے ساتھ ساتھ باتوں سے بھی چچورا تھا۔ مراد اور اس کا دوست ایسے مسکرائے جیسے اس نے کوئی کارنامے والی بات کہی ہی تھی۔ زالے کو تو اس کا دیکھنا ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ محفل کا احترام کر رہی تھی، ورنہ اس کی آنکھیں ہاتھ پر رکھ دیتی۔ وہ زالے کے ساتھ چلتا کچھ دور چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے زالے کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا مگر وہ انجام سے ناواقف تھا۔ زالے نے بڑی رازداری سے اپنے پرسنل گارڈ کو اشارہ کیا اور اس ریان کو لون کے کنارے تک لے گئی۔ 1 گلاس پاس سے گزرتے ویٹر سے 1 گلاس لیتے زالے نے کہا اور اگلے ہی لمحے اس ریان سے ٹکرائی جس سے وہ کولڈ ڈرنک اس کے چمکتے دھمکتے سوٹ پر جا گری۔ اوہ سوری گارڈ، پلیز ہیلپ ہم، زالے نے گارڈ کو کہا جو اسے اندر کی طرف لے گیا۔ زالے بھی سب سے آنکھ بچاتی پیچھے چلے گئی۔ اندر پہنچی تو گارڈ اسے شرٹ کلین کرنے میں مدد کر رہا تھا اور اگلے ہی لمحے زالے کے اشارے پر اس نے ریان پر گن تان لی۔ وہ سکتے میں آ گیا۔ وائی یو ٹچ مائی ہینڈ؟ یو نو اباؤٹ پنشمنٹ؟ زالے اسے ڈرانے میں کامیاب ہو چکی تھی اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ ریان کے منہ پر پڑا۔ وہ ممی ڈیڈی بوائے اس کی توقع نہیں رکھ رہا تھا۔ What are you doing? Sorry please، وہ منمنا رہا تھا اور زالے کو لگا آج وہ اس کے ہاتھوں مر جائے گا۔ اس کا ہاتھ کاٹے یا گردن، کیا خیال ہے؟ وہ اسی کی زبان میں اپنے گارڈ سے بول رہی تھی اور ریان کے چہرے پر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ I'm sorry پلیز مجھے جانے دو، وہ بھی اسی زبان میں التجا کر رہا تھا۔ زالے نے گارڈ سے گن لے کر اس پر تان لی۔ اگر تم ڈیڈ کے مہمان نہ ہوتے تو زالے یہی تمہاری قبر کھود دیتی۔ وہ غضبناک انداز میں دھاڑی تھی۔ ریان کا سارا بھرم جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ وہ اب سہما چوہا لگ رہا تھا۔ میں آئندہ تمہیں نظر نہیں آؤں گا، پلیز مجھے جانے دو۔ زالے کو اب اس بیچارے کی شکل پر ترس آ رہا تھا۔ گارڈ کے چھوڑتے ہی وہ دم دبا کر ایسا بھاگا کہ پھر پوری پارٹی میں ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہ ملا۔ دوسری طرف مصطفیٰ اور مراد نے آپسی لین دین کے معاملات طے کر لیے تھے مگر وہ دونوں ہی اس بات سے لا علم تھے۔ جی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ؟ ہادی ابھی ہی آفس آیا تھا۔ وجدان اور رفیق کام میں مصروف تھے۔ ہادی کے سامنے ہی رفیق نے فون اٹھاتے کہا تھینک یو سو مچ۔ رفیق نے عجلت میں فون رکھا اور ان دونوں کی طرف آیا۔ کیا ہوا رفیق، سب خیریت ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ سر سمی کی لوکیشن معلوم ہو گئی ہے، وہ ہمارے خبریوں نے کر دکھایا۔ رفیق کی آواز پرجوش تھی۔ وجدان اور ہادی کے لیے بھی یہ ایک اچھی خبر تھی۔ ویری گڈ، ایسی اچھی خبر کی امید تھی۔ خبر تو پکی ہے نا؟ وجدان نے کال ملاتے ہوئے رفیق سے پوچھا۔ وہ ارسلان سر سے پوچھ کر ہی ریٹ کرتے تھے۔ جی سر فی الحال تو پکی ہے، رفیق نے کہا۔ ہادی کو کل رات کی پارٹی سے فی الحال تو کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ سر سمی کی لوکیشن مل گئی ہے، ہم ریڈ کر دیں کیا؟ وجدان نے فون لگتے ہی پوچھا۔ گڈ، بالکل، تم لوگ فوراً ریڈ کر دو، جتنا جلدی ہو سکے اپنی ٹیم کو لے کر پہنچو، اور ہاں دھیان سے۔ ارسلان سر سے ہدایت دیتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ ہادی رفیق ہمیں ابھی نکلنا ہے، ٹیم ریڈی کرو۔ وجدان رفیق کو ہدایت دیتا اپنی گن نکال رہا تھا۔ ہادی نے بھی اپنی گن نکال لی جبکہ رفیق ہدایت کے مطابق باہر نکل گیا۔ عادل راؤنڈ پر تھا، سنتے ہی وہ بھی فوراً آ گیا۔ بھائی آپ یہیں رکیں، ہم جاتے ہیں۔ عادل کو اسی فکر
लगी हुई थी। पहले भी वो बहुत मुश्किल से बचा था। हादी को भी आदिल की बात ठीक लगी। नहीं, मैं जाऊँगा, तुम रुको यहीं और राब्ते में रहना। अगर मज़ीद टीम की ज़रूरत हुई तो तुम हमें ज्वाइन करना। फ़िलहाल वजदान बॉस था, इसके लिए सबको इसी की बात माननी थी। वो और हादी एक गाड़ी में थे, जबकि दूसरी गाड़ी में रफ़ीक अपने 10 टीम एहलकारों के हमरा था। आज हमें मौका ज़ाया नहीं करना, इन लोगों को इबरत का निशान बनाने का वक्त आ गया है। हादी भी इस केस को लेकर काफ़ी पुरजोश था। वो वजदान को देख रहा था जो नहायत पुरअज़म और पुरउम्मीद दिखाई दे रहा था। हादी को ज़ाले की बात याद आई। वो इससे जल्द अज जल्द इस मुतालिक बात करना चाहता था, मगर अभी मौका नहीं था। वो वजदान से किसी पुरसुकून माहौल में वो सब कहना चाहता था, क्योंकि सामने से आने वाला रिएक्शन कुछ भी हो सकता था। व्हाट? लेकिन हुआ क्या? हमने तो कल ही सब प्लान किया है। तुम ज़ाले को अपनी बहू बनाओगे, बदले में मैं और तुम हमारा ड्रग ऑर्डर कैंसिल होने से बचाएंगे। तो एकदम क्या हुआ? मुराद बहलूल तो सुन होकर रह गया था। सब कुछ ख़त्म समझो। ना मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाना चाहता हूँ, ना ही इन मामलात में तुम्हारी को मदद करूँगा। उल्टा तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दिलवाऊँगा। मुराद बहलूल समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया। ये ऑर्डर कैंसिल होना तो नुकसान था ही, मगर वो मुफ्त की दुश्मनी पर उतर आया था। ये बहलूल को खौफजदा कर रहा था। मुस्तफ़ा प्लीज़, तो मुझे क्लियर करोगे? मुराद बहलूल का सर धमाके फोड़ रहा था। अपनी इस बेटी से पूछो, ख़बरदार जो तुमने मुझसे आइंदा किसी भी मदद की तवक्को की, तुम्हारा अंजाम अब मैं भयानक बनाऊंगा। अगले ही लम्हे ठा करके फ़ोन बंद हो चुका था। मुराद बहलूल को लगा इसके तन बदन में आग भड़क गई हो। ज़ाले ज़ाले, वो दहाड़ता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। क्या हुआ? चीख क्यों रहे हो? किंजा अपनी एनजीओ जा रही थी, मगर बुरे तरीके से हड़बड़ा गई। मुराद बहलूल गुस्से से लाल हो रहा था। लगता है खबर पहुंच गई। ज़ाले सीढ़ियां उतरते हुए सोच रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ज़ाले, तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी? क्या किया है तुमने? बताओ, ऐसा क्या किया है? वो गुस्से से हंकार रहे थे। अब तो किंजा भी खौफजदा हो रही थी। आपके दोस्त ने पूरी बात नहीं बताई क्या? वो लुत्फ लेते हुए बोली तो मुराद बहलूल ने गुस्से को बमुश्किल जब्त किया। आखिर सवाल अब इसकी बर्बादी का था, वो भी गैर इरादी तौर पर ज़ाले के हाथों। तुमने रैयान के साथ क्या किया है ज़ाले? मुझे जवाब चाहिए। वो मज़ीद गज़ब खा रहा था। सबक सिखाया है उसे, जो हमेशा से ज़ाले का शौक़ रहा है। शुक्र करें वो मेरे हाथों मरा नहीं। अब तो मुराद बहलूल का दिल चाहा अपना सर फाड़ लें या ज़ाले का। लेकिन क्यों? किस लिए? तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या कर दिया? ओफ ज़ाले ओफ। वो बालों में उंगलियां फेरते इधर उधर घूमते बोले। किंजा तो समझ नहीं पाई थी कि बात हो क्या रही है। इसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। इरादा तो था कि इसका हाथ काट डालूं, फिर तरस आ गया कि बेचारा इकलौता है। किंजा ज़ाले की बात सुनकर जितनी शाक थी, बहलूल इतना ही गुस्से से पागल हो रहा था। ज़ाले, तुमने क्या कर दिया? हाथ पकड़ने की सज़ा देने के चक्कर में तुमने मुझे बर्बाद कर डाला। क्यों? आपने ज़ाले को इनके आगे बेच दिया था? बर्बादी कैसी? किंजा की बात पर मुराद बहलूल ने खा जाने वाले अंदाज में देखा, मगर ज़ाले को शक्की निगाहों से देखते पाया तो नॉर्मल हुआ। मॉम इज़ राइट। क्या ये सच है डैड? वो पहले ही काफ़ी मशकूक हो चुकी थी। बकवास कर रही है, तुम्हें बस मेरे खिलाफ करना चाहती है। ऐसा मैं मरकर भी नहीं कर सकता। मुराद बहलूल को एक और नाकामी नज़र आती दिखाई दी, और वो ज़ाले की आंखों में मौजूद बेयकीनी थी। यस राइट, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ डैड। लफ्ज़ों का मतलब अच्छे से समझ सकती हूँ। अगर ऐसा था तो यकीनन आपका इम्तिहान शुरू हो चुका है। वो कहकर रुकी नहीं। मुराद आवाज़ें देता रह गया। ठंड पड़ गई तुमको, घटिया औरत। ज़ाले को भी मेरे खिलाफ कर दिया। जश्न मनाओ अब जाकर। वो अब जो जहर निकालता फिरता, इससे किंजा को कोई फ़र्क ना पड़ने वाला था। आज वो इतनी इंसल्ट सहने के बाद भी मुतमईन थी। शायद अल्लाह इनकी सुन रहा था। इनकी रातों को की जाने वाली दुआएं कबूलियत पा रही थीं। ज़ाले के इर्द गिर्द की बेसुकूनी भी रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी, और बेसुकून करने वाली चीज़ें भी वो अपने रास्ते पर चली गईं। बेटा, तुमने बहुत साथ दिया हमारा, तुम भी अब जाकर आराम कर लो। समीर की वालदा सानी को काफ़ी मशकूर लग रही थी। अस्पताल का सारा खर्चा भी सानी ने ही उठाया था। मैं ठीक हूँ आंटी, दोस्त ही मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। आप जाकर आराम कर लें, कल से यहीं बैठी हैं, सानी ने फ़िक्रमंदी से कहा। इतने में समीर की बहन चाय और बिस्किट लेकर वहीं आ गई। जीती रहो, अल्लाह तुम्हारा नसीब रोशन करे। समीर की वालदा ने से दुआएँ दी। आप भी चाय लें, आपके लिए भी लाई हूँ। वो 15-16 साल आयशा थी, जो समीर की छोटी बहन थी। बहुत शुक्रिया। वो समीर के ही कमरे में थे। डॉक्टर्स ने इसे बेहोशी के इंजेक्शन लगा रखे थे। अम्मा, भाई को होश आ रहा है। आयशा की आवाज़ पर वो दोनों मुतवज्जा हुई। समीर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो पहली नज़र सानी पर गई, जिसकी कम अज़ कम इसे तवक्को न थी। कैसे हो समीर? वो फ़िक्रमंदी से बोली तो समीर ने एक नज़र माँ को देखा और सर हिला दिया। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कहिएगा। वो मुस्कुरा कर कहती हुई बाहर चली गई। अल्लाह हाफिज़, इन दोनों ने कहा। अम्मा, मुझे लगता है ये भाई को पसंद करती हैं, आयशा अपने ही ख्याल में बोली थी, जबकि समीर गुस्से से अभी ने देख रहा था। आपने इससे कोई मदद तो नहीं ली? समीर का पहला सवाल यही था, जिस पर इसकी वालदा ने खा जाने वाली नज़रों से देखा। तुम्हारी बला से?
تمہیں ہمارا کوئی احساس ہوتا تو مدد کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس عمر میں بوڑھی ماں کو بے حد سہارا چھوڑنے چلا تھا تو تجھے ایک بار بھی اپنی ماں اور بہنوں کا خیال نہ آیا؟ وہ باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی اور عائشہ بھی ان کے ساتھ سہمی بیٹھی تھی۔ بول سمیر، تو اتنا بے حس تو نہیں تھا؟ اللہ پوچھے اسے جس کی وجہ سے تو اس حال کو آیا۔ وہ ماں تھی اور ماں بن کر ہی بولے جا رہی تھی۔ آپ ایسا مت کہیں، وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، اسے ایک بد دعا تک برداشت نہیں، اور ہم جائیں بھاڑ میں۔ تو ایسا کر، اگلی بار ہمیں زہر دے کر مرنے جانا۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کیسی بے فیض اولاد ہے، ہم محتاج بھی تو اسی کے ہیں۔ وہ سخت دکھی تھی۔ سمیر کو لگا وہ بچ کیوں گیا ہے، تھا تو خود غرض ہی۔ اما چھوڑے بھی، بھائی آگے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ کو اپنے لاڈلے بھائی پر ترس آ رہا تھا۔ ہاں، موت آئے تو چھوڑ دوں گی، وہ منہ پر دوپٹے رکھے بول کر روتی روتی باہر چلی گئیں۔ آپ اداس نہ ہوں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، عائشہ نے بھائی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مگر فی الحال وہ اپنی حالت پر ماتم ہی کر سکتا تھا۔ وجدان، خبر تو پکی ہے نا؟ یہ گھر تو کافی سنسان لگ رہا ہے۔ ہادی اور وجدان ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ جگہ شہر کی آبادی سے کچھ ہٹ کر تھی۔ یہاں 3-4 چھوٹے چھوٹے کیبن ٹائپ گھر بنے تھے، جن میں 2 تقریباً بوسیدہ ہو کر گر چکے تھے۔ ہاں، خبر تو پکی تھی، تم لوگ یہیں رکو، میں اندر جاتا ہوں۔ وجدان نے گن لوڈ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا تو ہادی اور رفیق باہر ہی رک گئے۔ وہ لوگ مکمل احتیاط سے کام کرنا چاہتے تھے، ذرا سی غلطی سارے کیے پر پانی پھیر سکتی تھی۔ وجدان اندر جا چکا تھا اور ہادی اور رفیق بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ اسے فالو کر رہے تھے۔ رفیق، مجھے تو لگ رہا ہے یہاں کوئی نہیں۔ ہادی رفیق سے تھوڑا دور تھا اور اسی لمحے ہادی کو لگا اس کے سر پر کسی نے بندوق تانی ہو۔ گولی چلنے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے ہادی کو لگا اس کے پیچھے کوئی گرا تھا۔ وہ فوراً مڑا تو ایک آدمی ڈھیر ہو چکا تھا۔ رفیق کا نشانہ کمال لگا تھا۔ ہادی نے رفیق کو دیکھ کر داد دی، جس پر وہ فخر سے مسکرا دیا۔ سر دھیان سے، رفیق اسے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ ارے، جن کے قریب تمہارے اور وجدان جیسے آفیسر ہوں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہادی اور وہ بھی اندر پہنچ چکے تھے۔ اندر جاتے ہی گولیوں کی آوازیں شروع ہو گئی۔ رفیق اور ہادی نے فوراً اپنی جگہ لی اور فائر کرنے شروع کر دیے۔ وہ تعداد میں کم ہی لگ رہے تھے۔ وجدان بھی دیوار کے ساتھ کھڑا جوابی کارروائی کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے اس مقابلے کے بعد دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھر چکے ہو، ہتھیار پھینک دو۔ سمی، باہر نکل کر خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، وجدان نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، بلکہ انہیں وارننگ دی تھی۔ ہادی اور رفیق، تم یہاں رکو، میں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باہر ان کی ٹیم تھی، مگر وجدان اب کی بار موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وجدان کے نکلتے ہی وہ لوگ دوبارہ سے گولیاں برسانا شروع کر چکے تھے۔ وجدان باہر آیا جہاں ٹوٹا ہوا دروازہ دھرا تھا، اس کے اوپر ایک کھڑکی تھی۔ وجدان کی اتفاقاً نظر پڑی 3 لوگ فرار ہو رہے تھے۔ وجدان نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور خود ان تینوں کے پیچھے بھاگا۔ آگے 5 اہلکار اور پیچھے عبداللہ وجدان۔ سمی کو لگا آج اس کا کھیل ختم۔ ٹیم نے فوراً ان تینوں کو پکڑا اور تلاشی لیتے ہوئے گنز لے لیں اور تینوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے۔ بس میاں، بہت بھاگ لیا، اب ذرا ہمیں بھی مہمان نوازی کا موقع دو، وجدان نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا تو پیچھے ہادی اور رفیق بھی 4 لوگوں کو دبوچے پہنچ گئے۔ رفیق نے سب کے منہ پر ٹیپ لگا دی تھی اور ہتھکڑیاں ڈالے انہیں گاڑیوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ ہادی اور وجدان بھی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ فائنلی آپریشن کامیاب ہوا، ہادی نے کہا تو وجدان مسکرا دیا، کیونکہ وہ ہادی کا جوش دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ ہاں، الحمدللہ، اب آگے بھی ایسی ہی کامیابی ملے گی تو ہم اس ملک دشمنوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی لمبا سفر ہے ہادی صاحب۔ وہ دونوں بھی چلتے چلتے آگے آ گئے تھے۔ سب سیٹ ہو گیا، مجھے یقین ہے، ہادی پر امید تھا۔ وہ لوگ انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ عادل کو بھی انہوں نے خبر کر دی تھی۔ کہاں مر گئے سب کے سب، کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ بہلول پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل ٹہل رہا تھا۔ سمی کے علاوہ اس کا دوسرا بندہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ مراد بہلول کی آنکھوں میں ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارے ڈیڈ، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ وجدان کا آرڈر تھا اس لیے ہادی گھر آیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ حقارت سے بول کر جانے لگا تھا۔ کہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دے، ہو سکتا ہے میں مدد کر دوں۔ اب ہادی اپنا کام کر رہا تھا۔ اپنی شکل گم کرو، کہیں میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جانا، اب تو شک کی کوئی بات نہیں رہی۔ ہادی کو بھی مراد بہلول کے رویے سے اب فرق پڑنا ختم ہو گیا تھا۔ وہ رکھائی سے مسکرا دیا، آپ مجھ سے ہمیشہ نظریں چرا لیتے ہیں، لیکن بھولیے گا مت، یہ شکل آپ کو ہر غلط قدم پر دیکھنی پڑے گی۔ اب وہ سنجیدہ اور آنکھوں میں خفگی لیے بولا تھا۔ مراد بہلول نے کھا جانے والی نظر سے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں غلط ہوں؟ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے ہی وارننگ دے رہے ہو؟ تمہاری اتنی جرت؟ وہ خونخوار نظروں سے بولا تھا۔ ہمت اور جرت تو اب دیکھیں گے آپ۔ وہ وقت گزر گیا جب میں ہادی مراد اس ملک کے دشمن کو باپ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب باپ بیٹے والا رہا سہا رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو ملک سے سچی وفاداری کا وقت آ چکا ہے۔ ہادی کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو مراد بہلول کے غصے اور غضب پر حاوی ہو چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، گم کرو اپنی شکل، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اپنا ڈر
بھی تو چھپانا تھا، اس لیے وہ دھاڑا تھا۔ ہادی کو اب کی بار ترس سا آ گیا۔ وہ تو لے لی تھی، لیتے رہتے ہیں، بہت سے قرض باقی ہیں آپ پر، اب ان کو جھکانے کا وقت آ چکا ہے۔ ہادی کے لہجے میں ایک دکھ تھا، وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہلول نے دیوار پر لگا فریم زوردار طریقے سے فرش پر دے مارا۔ سمیع کے لیے جسمانی ریمانڈ کے آرڈر آ چکے تھے۔ وہ بھی زبان کھولنے کے معاملے میں پکا تھا، لہٰذا پکے مجرموں کا منہ ساحر کھلواتا تھا۔ امید اچھی تھی کیونکہ ڈرگ مافیا کے دو بڑے بازو اب قانون کی گرفت میں تھے۔ اب مراد بہلول اور اس کے نیٹ ورک پر ہاتھ ڈالنا کافی آسان تھا۔ ہفتہ ہو گیا تھا وہ سب اسی کیس میں لگے تھے، اپنے تمام خبری اسی کام پر لگا رکھے تھے۔ مراد بہلول تک پہنچنا ناممکن نہیں تھا، مگر ایسا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کو پرائیویٹ نمبر سے کال کرتا تھا جس کی انویسٹیگیشن جاری تھی۔ یہ خفیہ معلومات نکلوانا ایسے اداروں کے لیے مشکل نہ تھا، مگر اس کا بھی ایک پروسیس تھا جو وقت مانگتا تھا۔ ہادی، عادل اور وجدان اس ایک ہفتے میں بہت مصروف تھے۔ رفیق کو انہوں نے آؤٹ ڈور کاموں میں لگا رکھا تھا۔ ارسلان صاحب کا اس کیس کو حل کرنے کی طرف بہت دباؤ تھا، وہ بس مزید دیر نہیں چاہتے تھے۔ 6 ماہ کا عرصہ بہت جلد گزر جاتا ہے، لہٰذا وہ اور ان کی ٹیم اپنی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ ساحر بھائی، شکر ہے تمہارا چہرہ بھی دیکھنے کو ملا۔ رفیق چائے لاؤ، وجدان ساحر سے ملتے ہوئے بولا۔ بس کیا بتاؤں، بہت اہم مشن جو سونپا تھا تم نے، لیکن تمہارے لیے اچھی خبر ہے۔ ساحر کی بات پر وجدان کو اب تجسس ہوا۔ اچھی خبر ہے تو بنا رکے سنا دو پھر۔ وجدان نے لطف اندوز ہونا چاہا تو ساحر مسکرا دیا۔ فارس مانی تم سے ملنا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے۔ اس نے مجھ سے خاص ریکویسٹ کی ہے۔ ساحر کی بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ اچھا، میں حیران ہوں۔ وجدان کسی سوچ میں تھا۔ تم کل آ جانا میری طرف، ہو سکتا ہے وہ اعتراف جرم کرنا چاہتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہماری جیت دور نہیں۔ ساحر خوش فہم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، چائے پیو۔ رفیق چائے لے کر آ چکا تھا۔ باقی کہاں ہیں؟ ساحر نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ عادل ابھی گھر گیا ہے اور ہادی کورٹ گیا ہے کچھ ڈاکومنٹس لینے، ابھی آ جائیں گے دونوں، وجدان نے کہا تو وہ دونوں چائے پینے لگ گئے۔ وجدان کسی سوچ میں تھا۔ اب تو کافی بہتر لگ رہے ہو، میں پرسوں بھی آئی تھی تو تم سوئے ہوئے تھے۔ وہ سمیر کے ساتھ کرسی پر بیٹھی تھی۔ سمیر نے اسے دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں، امی نے بتایا تھا، تم نے بہت ساتھ دیا، تمہارا شکریہ۔ وہ رکھائی سے بولا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ وہ سنجیدہ تھی۔ تم کیوں آتی ہو یہاں میرے لیے؟ وہ بھی سنجیدہ تھا۔ ثانی نے ایک نظر اسے دیکھا، ایک دوست بن کر، ایک دوست کے لیے۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی، تم ان سب سے الگ ہو، مطلب بہت اچھی ہو، لیکن میں اچھا نہیں ہوں، میری مانو تو اپنا وقت ضائع مت کرو۔ وہ بھی اب بے حس تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے ہمیشہ سے سافٹ کارنر رہا ہے، اور تم مجھے دوست سمجھو یا نہ سمجھو، میں سمجھ چکی ہوں۔ وہ دھیمی ہو کر بولی تھی۔ میں دوستی تک نہیں نبھا سکتا۔ وہ مایوس تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں دوستی سکھا دوں گی، اور تم مجھے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے؟ وہ متوجہ ہوئی۔ محبت ویسی جیسی تم نے زالے سے کی تھی۔ وہ سر جھکا کر بولی، اور پھر کئی لمحے وہاں سے خاموشی تھی۔ میں ایک ناکام انسان ہوں، یہی حقیقت ہے۔ سمیر نے خود ہی خاموشی توڑی۔ اور میں کمزور دل کی ایک دوست۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ جو چیز ہمیں مارنے پر تلی ہوتی ہے بعض اوقات ہمارے جینے کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ تم بھی ناکامی سے سیکھو اور دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو کر دکھاؤ۔ اب وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ جانتی ہوں مشکل ہے، لیکن یقین رکھو، اس میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم مجھے ہمیشہ ایک اچھی دوست پاؤ گے۔ وہ اب اسے یقین دے رہی تھی، اور وہ ساکت تھا۔ کوشش کروں گا، وہ حلق میں اٹکی آواز سے بولا، اور وہ مسکرا دی۔ ثانی بیٹی آئی ہے؟ سمیر کی والدہ سے دیکھ کر ہی کھل اٹھی تھی۔ وہ بھی ان کی دعائیں لے کر خوش ہو گئی تھی۔ بس تم اپنے بھیا کو کہو کہ رباب ناراض ہے۔ وہ منہ پھلائے شیلف پر چڑھ کر بیٹھی تھی اور حنا بھائی کے لیے کافی اور ساتھ سینڈوچ بنا رہی تھی۔ عادل فریش ہو کر کچن میں ہی آ گیا تھا۔ بھائی، ہم نے آپ دونوں کا نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپس کی باتیں خود سلجھاؤ، سانو نہ ویچ پاؤ۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو عادل کے بھی دانت نکل آئے، جبکہ رباب حیران منہ بنائے بیٹھی رہی۔ کتنی بدتمیز ہو گئی ہو حنا، وہ اب اسے ڈانٹ رہی تھی۔ ارے نہیں سیانی، حنا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ کیوں ناراض ہے رباب؟ ابھی منا لیتے ہیں۔ وہ آسین چڑھائے ٹیبل کے سامنے کرسی کرتے ہمتن گوش ہوتے ہوئے بولا۔ ہفتہ ہو گیا آپ نے اپنی شکل تک نہیں دکھائی، مجھے تو سچیاں بھول گئی ہے۔ وہ اپنی اداس داستان سنا رہی تھی، جبکہ حنا کے بمشکل اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ تم نے بھیا کی تصویر دیکھ لینی تھی نا، وہ مزے سے بولی۔ حنا، تم بھائی کی سائیڈ نہ لو، تم فی الحال میری دوست ہو، میری لو۔ وہ آنکھیں نکالے حنا کو گھورتے ہوئے بولی۔
ہائے میری جان، تمہاری ہی لے رہی ہوں نا، لو۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتے بولی اور دونوں کو سینڈوچ سرو کیے۔ بھائی ویسے غلط بات ہے نا، آپ کو اتنے دن دور نہیں رہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں ایک ہی ہفتے میں ہماری رباب کتنی دبلی ہو گئی ہے۔ اب تو رباب کو سچی کا غصہ آ گیا تھا، کیا سائڈ لے رہی تھی وہ؟ ہاں سوری پر میں کیا کروں، مجھے تنگ کرنے کا مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ بھیا چلے منائیں رباب کو، میں تب تک بابا کو سینڈوچ دے آؤں۔ وہ ہنسی ہوئی پلیٹ اٹھائے باہر چلی گئی۔ جی تو محترمہ، کیا سزا دینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ شیلف پر پاؤں لٹکائے بیٹھی رباب کے قریب جا کر بولا، جو ویسا ہی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ آپ کو سزا نہیں دے سکتی، سارا مسئلہ ہی یہی ہے، تبھی تو آپ فری ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے اصلی انداز میں عادل کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہوئے بولی، یہ تو مجھ معصوم پر سراسر الزام ہے، میں اور فری؟ اگر آپ چاہیں تو ٹھیک سے ہو کر دکھاؤں۔ وہ شرارتی انداز میں اس کی ناک سے ناک ملاتے ہوئے بولا تو وہ مزید منہ پھلا چکی تھی۔ عادل کو لگا اس کا نام چمکتی روشنی سے منور ہو گیا ہو۔ شرارت ایک دم سنجیدگی میں بدلی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ سر جھکائے اپنی بے بسی چھپاتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی، وہ بھی اعتراف کر رہا تھا۔ رباب کے چہرے پر رنگ ابھر آئے۔ میں کرتا ہوں بھائی سے بات، عادل نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے رباب کا منہ پھر سے پھول چکا تھا۔ نہیں، پہلے بھیا کی شادی کروا لوں۔ آپ کیوں نہیں کہتے ان سے عادل؟ میری تو سنتے ہی نہیں۔ میں بھیا کو اکیلا نہیں کرنا چاہتی، ان کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جو ان کا خیال رکھے، محبت کرے، تب ہی میں یہاں آؤں گی۔ وہ وجدان کے لیے فکر مند تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، میں کروں گا بات، وہ اسے مطمئن کر رہا تھا، اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ عادل، وہ اسے دیکھتے بولی، ایسے نام مت لیا کرو، کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو کیا میں آپ کو اجی سنتے ہو کہوں؟ وہ اس کی بات پر اب ہنسا تھا۔ جو مرضی کہو، بس یہ نہ کہو کم از کم تم جب تک یہاں نہیں آ جاتی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ رباب بھی اب مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اوئے کہوں گی، اب کوئی ادب نہیں۔ وہ ہنستی ہوئی شیلف سے اتر گئی، مگر اس کا ہاتھ ابھی بھی عادل کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں روز صبح تم سے مل کر جاؤں گا، وہ اسے قریب کھڑا کرتے بول رہا تھا۔ رباب کو اب اس کی سنجیدگی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آپ کے پورے دن کا اللہ ہی حافظ۔ وہ اب عادل کی سنجیدگی کو ہنسی میں بدلنا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ سنجیدہ ہو کر کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہا تھا۔ تم سے شروع ہونے والا دن، وہ میرے لیے زندگی کا اثاثہ ہے۔ وہ اسے نہ جانے کہہ نہ سکا، دل میں ہی کہتا گیا، ابھی اظہار میں کچا تھا وہ بھی۔ چلو کھلاؤ مجھے، کام کرو، کب کی ویلی بیٹھی ہوئی تھی۔ عادل اسے لیے بیٹھ گیا، اور رباب ویلی پر پھر سے منہ پھلا چکی تھی۔ عادل بھی اس کا منہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ چائے پیو گے ہادی؟ ہادی بھی شام تک دوبارہ گھر آ گیا تھا۔ کنزا کچن میں رات کے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر صوفے پر نیند دراز ہو گیا۔ جی مما، ایسا کریں میری اور زالے کی چائے اس کے کمرے میں بھیج دیں، میں پھر آپ کو جوائن کرتا ہوں، ہادی نے کہا تو کنزا مسکراتی ہوئی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ وہ اسی ٹیرس پر کھڑی نظر آئی تھی۔ موسم آج بھی اچھا تھا۔ ہاں موسم انجوائے ہو رہا ہے، ہادی مسکراتا اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جہاں سامنے سڑک پر گاڑیاں اپنے اپنے سفر کی جانب رواں تھیں، اور آسمان ڈوبتے سورج سے زرد سا ہو رہا تھا۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ مجھ سے بات تو ٹھیک سے کیا کرو زالے، تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ اداس سا ہو گیا تھا، لیکن زالے نہیں چاہتی اس سے پیار کیا جائے، سبھی نے ہمیشہ مطلب ہی نکالا ہے۔ وہ یکدم اداس سی تھی۔ مراد بہلول کی طرف سے وہ کافی مایوس ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، جیسا بھی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ ملازمہ چائے بھی لے آئی تھی۔ سب میری غلطی ہے، وہ شرمندہ سا تھا۔ زالے نے ایک نظر ہادی کو دیکھا۔ نہیں، میری ہے جو میں اس دنیا میں آ گئی، میرا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس یوں ہی۔ وہ سپاٹ لہجے میں تلخی سے بولی، بچی ہی ہو ابھی تک۔ وہ چھوٹی سی ظالم جو مجھ سے کھو گئی تھی۔ ہادی کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں وہ سب بھول چکی ہوں، مجھے یاد دلا کر میرا جینا مشکل مت کریں۔ وہ باتوں سے دل کو جلا دیا کرتی تھی۔ ہادی چپ ہو گیا۔ ایک سرسی آہ لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہاں جناب، کیسے ہو؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے کال پہ بولا تھا۔ میں نہایت مصروف ہوں، تم بتاؤ؟ وجدان لیپ ٹاپ کھولے کسی کام میں مصروف تھا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں وجدان؟ میرا مطلب آفس یا گھر کے علاوہ، ہادی نے کہا تو وجدان لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر سیدھا ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، سب خیریت تو ہے؟ وجدان کو فکر مندی لاحق تھی۔ ہاں بس تمہاری مدد چاہیے، ہادی نے پورے اصراریت سے کہا۔ مدد کے لیے میں ہمیشہ تیار، چلو کل میں صبح ایک کام سے جا رہا ہوں، ہم شام کو کیفے میں ملتے ہیں۔ وجدان نے دوبارہ سے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے ٹائم فکس کیا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر، ہادی نے کہہ کر فون رکھ دیا۔